آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان محمود غزنوی اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا سچا واقعہ بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری ملاقات اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام سے کروائے۔ یہ بات سنتے ہی سارے درباری خاموش ہو گئے اور کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آخر میں بیٹھا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضور میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے پوچھا کہ کیسے ملاقات کرواؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے مجھے دریا کے کنارے 1 سال تک ایک مخصوص وظیفے کا ورد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام سے ہو سکتی ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ ٹھیک، اس کے بدلے میں تم ہم سے کیا لوگے؟ تو اس نے کہا اس کے بدلے میں تم میرے گھر پورا سال راشن اور کھانا پینا دیتے رہو گے۔ سلطان اس بات پر راضی ہو گیا اور اس شخص کو ضرورت کا سامان دے کر رخصت کر دیا اور پھر پورا سال اس کے گھر میں راشن دیتے رہے۔ جب سال مکمل ہوا تو سلطان نے اس شخص کو بلوایا جو دریا کے کنارے وظیفہ کرنے میں مصروف تھا۔ جب وہ شخص آیا تو سلطان نے کہا کہ ہاں بھائی، کرواؤ اب ملاقات۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ وہ وظیفہ مجھ سے اس طریقے سے ورد ہو گیا جس کو اس طرح ورد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو سلطان نے کہا کہ پھر کیا ہوگا اب؟ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے مزید 1 سال کا وقت دیں۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، تم دوبارہ وظیفے کا ورد کرو اور ٹھیک طرح سے سیدھا پڑھ کر ورد کرنا، اور پھر اس کو ضرورت کا سامان دے کر رخصت کر دیا۔ وہ شخص چلا گیا اور وظیفہ کرنے میں دوبارہ سے مصروف ہو گیا۔ وعدے کے مطابق سلطان اس کے گھر پھر سے پورا سال راشن بھجواتا رہا۔ دوسرا سال گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو بلوایا اور کہا ہاں بھائی، اب کراؤ ہماری ملاقات اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو اس شخص نے کہا کہ سلطان معظم، حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ نہیں آتا تھا جس سے آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروائی جائے، اور میں تو ایک غریب سا بندہ تھا، تو میں نے سوچا کہ اس طرح 2 سال میرے گھر والوں کے اور میرے اچھے گزر جائیں گے۔ سلطان معظم یہ سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اپنا دربار لگوایا اور اپنے 3 وزیروں سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو اس غلطی کی کیا سزا دی جائے۔ جب پہلے وزیر سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، اس کو بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ یہ سن کر ایک خوبصورت باریش شخص جو دربار میں آیا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ وزیر ٹھیک کہتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے دوسرے وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا سلطان معظم، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کوے کو کھلا دیے جائیں۔ تو یہ بات سن کر وہ باریش شخص جو دربار میں بیٹھا تھا کہنے لگا کہ یہ وزیر بھی ٹھیک ہی کہتا ہے۔ پھر سلطان معظم نے تیسرے وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، آپ ایک بڑی سلطنت کے سلطان ہیں، اور اگر آپ 2 سال اس کے گھر راشن بھجواتے رہے تو اس سے سلطنت کے خزانے کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں، اسی میں بہتری ہوگی۔ یہ بات سن کر دربار میں بیٹھے اس باریش شخص نے کہا کہ یہ وزیر بھی ٹھیک کہتا ہے۔ سلطان اس باریش کی بات سن کر حیران ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے شخص، میرے پہلے وزیر نے کہا کہ اسے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دو، تو تم نے کہا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر دوسرے وزیر نے کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دو، تو تم نے کہا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ اب میرے تیسرے وزیر ایاز نے کہا ہے کہ اسے معاف کر دو، تو اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔
वो बारेश शख्स कहने लगा कि आपके पहले वजीर का ताल्लुक एक शिकारी कौम से है जो जानवरों का जानवरों से शिकार होता देखकर खुश होते हैं। तो पहले वजीर ने अपनी खसलत दिखाई है। आपके दूसरे वजीर का ताल्लुक एक गोश्तखोर कौम से है जो गोश्त के टुकड़े होता देखकर खुश होते हैं। तो दूसरे वजीर ने अपनी खसलत दिखाई है। और आपके तीसरे वजीर का ताल्लुक कायनात की अजीम तरीन कौम सैयद से है जिनका सारा घराना करबला में शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन और शुक्र और रजा का और माफ का दामन थामे रखा। तो आपके तीसरे वजीर सैयद अय्याज ने अपनी खसलत दिखाई है। जब सुल्तान ने यह बात सुनी तो अय्याज की तरफ देखकर कहा कि आप कब से हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमें यह क्यों नहीं बताया कि आपका ताल्लुक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है। और आदाब के तौर पर सुल्तान तख्त पर खड़े हो गए। अय्याज ने यह बात सुनकर कहा कि सुल्तान मुअज्जम, ये मेरा एक राज था जो इस खूबसूरत बारेश शख्स ने जाहिर कर दिया है, तो मैं भी एक इसका राज जाहिर करना चाहता हूं। आप जिस नबी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तलाश में हैं, यही शख्स हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है। बस अय्याज की ये बात करनी थी कि वो बारेश खूबसूरत शख्स हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वहां से गायब हो गए। सुल्तान ने उस शख्स को माफ कर दिया और अय्याज को एक बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया। दोस्तों, ये कहानी एक हकीकत पर मबनी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।